ابھی عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ آپ ان سے ملے، جو باتیں عمران خان کر رہے ہیں ابھی کھڑے ہو کے جلسوں میں، القاب کی آپ بات کر رہے ہیں اور بھی باتیں کرتے ہیں، تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں شاید دشمن یہی سوچتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے اس بات؟ اس میں دیکھیں نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت ہم ایک 5th جنریشن وارفیئر کے تھرو جا رہے ہیں. پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ کی وہ لیڈرشپ جو کہ پاپولر لیڈرشپ ہے، اگر وہ اپنے ہی اداروں پر کوئی الزام لگائے یا کوئی بات کرے تو لازمی بات ہے اس سے میں تو نہیں خوش ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے. اس سے وہ لوگ خوش ہوں گے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا وہ خوش ہوں گے جو کہ ٹیڑھی میڑھی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہاں جی یہ لڑے اور ہم جو ہے ہم مضبوط ہوں، ہمیں زیادہ سپورٹ ملے. یعنی یہ ہے نا، ان کے بیانات سن لیں، ان کی پارٹی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، ان کے لوگوں کی باتیں سن لیں. دیکھیں لوگوں کی باتوں تک صحیح ہے، لیکن آج کی پالیٹکس کے اندر یہ جو ٹویٹنگ ہو رہی ہے، جو سوشل میڈیا ہے، کئی دفعہ آپ کے مخالف اپنا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ کی جھگڑا کروانے کے لیے، تو اس کو آپ 100% اس پر ریلائی نہیں کر سکتے. اونرشپ ہوتی ہے نا، جن کو بلاتے ہیں، جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جن کو انسٹرکشن ملتی ہیں، وہی جا کے باہر باتیں کرتے ہیں. اگر وہ بات ہے تو پھر تو غلط بات ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں بڑا آسان ہے جھگڑا کروانے کے لیے، کرنے کے لیے. آپ نے عمران خان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ سیکھیں میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ٹھیک کیے، اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو نہیں کہا، یہ تو میری ویسے رائے جو میں نے ذکر کیا. میں نے کہا کہ ان سے سیکھ لیں بھائی کس طرح ہوا. یعنی کہ اور پاکستان کی تاریخ میں نا بہت سی ایسی معاملات ہوتے رہے ہیں ماضی کو اگر آپ دیکھیں تو. یعنی آپ نے 14 مرتبہ جا کر کسی شخص کو برا بھلا کہا ہو، یہ انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہا ہو، یا آپ کے انسٹیٹیوشن کے اہم اداروں کو کہا ہو، تو پھر آپ مجبور ہو جائیں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے. تو میں کہا سب کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کوئی. آپ کے خیال میں پھر میاں نواز شریف نے اپنے تعلقات کیسے ٹھیک کیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ایک الگ پروگرام. پھر بھی تھوڑا سا آئیڈیا تو، چونکہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں، میں اس لیے ذرا ہوتی ہے نا ایکسائٹمنٹ، ایگزائٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہتے ہیں. یہ ساری معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اب مجھے نہ کہنا کہ آپ کیسی غلط فہمیاں ہوئیں. جس طرح پرویز مشرف اور نواز شریف کا جھگڑا، میں چلو ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اس وقت کارگل پہ ٹینشن بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، بالکل یاد ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف کی پوزیشن خالی پڑی تھی. مشرف صاحب کو وہم ہو گیا تھا، وہم، اچھا، کہ مجھے جو ہے نا یہاں سے اٹھائے گا اور مجھے اوپر لے جائے گا تو نیچے کسی اور کو لے آئے گا. اس بات پہ جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا ایسی جگہ پہنچا کہ میں مجبوراً ان کو دونوں ہوتے دینے پڑے. ہاں، لیے انہوں نے اعلان کر. یعنی 26 سپٹمبر سے 29 سپٹمبر کے درمیان یہ ہوا تھا. 27 سپٹمبر تھی یا 28 سپٹمبر تھی؟ تاریخ کا مجھے زیادہ پتہ ہے. 1999 کی بات کر رہا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں. ہاں. تو اس کے بعد بھی پھر جو معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم گئے گلگت NLI کو جھنڈا دینے کے لیے تو راستے میں کیا گفتگو ہوئی پرویز مشرف کے ساتھ. اس وقت ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میرے جو یہ گفتگو آپ اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے درمیان ہوئی یا میاں نواز شریف صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے درمیان؟ میرے اور نواز شریف صاحب کے درمیان الگ ملاقات ہوئی. اچھا. جو کہ جہاز کے اندر ہی ہوئی. اچھا. اور میری اور پرویز مشرف کی الگ تھوڑی سی بات ہوئی جس سے پتہ لگا کہ معاملات بہت خراب. وہ کیا انہوں نے ایسی بات کی جو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے؟ اس وقت بات ایسی تھی کہ کسی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا واپس. سمجھ آئی آپ کو؟ کہاں سے؟ ان کے کوئی مطلب سینئر. وہ کوئٹہ والی تو بات نہیں، کوئٹہ والے تو بہت بات کی بات ہے، اس سے بہت پہلے کی بات ہے. یہ بات ہے تقریباً سپٹمبر کی. اکتوبر میں ہوا نا وہ طارق پرویز صاحب. وہ تو اکتوبر کا پہلا ہفتہ تھا اور پھر 13 تاریخ کو ان کو 12 تھا انہوں نے. نہیں 12 کو تو ہو گیا نا، 13 کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا جنرل ٹی پی نے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ تھا کہ کسی کی ٹرانسفر ہوئی تھی تو میں نے ایسی پرویز مشرف سے باتوں میں پوچھا. میں نے کہا جی یہ 4 مہینے یہ شخصیت جو ہے یہاں پہ رہی ہے. وہ ٹرانسفر گلگت سے ہونا؟ نہیں گلگت سے نہیں ہوا تھا، یہاں سے ہوا تھا، پنجاب سے ہی ہوا تھا. اچھا. مطلب کوئی کسی کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ 1.5 سال 2 سال وہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں.
وہ وہاں گئے اور ان کی 4 مہینے میں واپس ہو گئی. کور کمانڈر تھے وہ؟ کور کمانڈر تھے. اچھا لاہور. کون تھے؟ لاہور کے نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے, نام بھی نہیں دوں گا آپ کو. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ معلوم کیسے ہوا کہ حالات خراب ہو گئے. اچھا. تو میں نے اچانک ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ ابھی گئے تھے وہاں, واپس آ رہے ہیں, بڑا ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ ہمارے گولف ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, کیا وجہ ہوئی؟ تو اسپونٹینیس ان سے نکلا کہ آئی ہوپ دے ول اسٹاپ انٹرفیئرنگ ود مائی کمانڈرس. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. دا ریزلٹ از آبویس. ریزلٹ از آبویس اور ناٹ. اس کے بعد میری 50 منٹ تقریباً 55 منٹ کی فلائٹ تھی, 50 منٹ 1 to 1 نواز شریف سے ملاقات ہوئی جہاز کے اندر, اور مجھے کہا کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں, میں کابینہ کو کچھ ریشفل کر رہا ہوں تو آپ آئیں. اس سے پہلے مجھے متعدد مرتبہ یعنی لوگوں کے ذریعے کہہ چکے. ایگزیکٹلی. تو میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اعتماد بحال کریں, یہ عہدوں و شعبوں کا مجھے ابھی کوئی شوق نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا جہاں آپ کے تعلقات خراب ہیں ان کو ٹھیک کریں. اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کیا مجھ سے بات ہوئی کیا نہیں, لیکن اس میں میں نے ان کو یہاں تک کہ اپنے والد کا, اس وقت کے مارشل لاء کا, اس وقت کے ملک کے حالات کا حوالہ دیا کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے, انڈیویجول نہیں ہوتا اس میں. اگر انڈیویجول فیصلہ کرے نا تو بڑا فرق ہوتا ہے, یہ انسٹیٹیوشن فیصلہ کرتا ہے, اور اس انڈیویجول کو بھی انسٹیٹیوشن کو راضی کرنا پڑتا ہے جو بھی فیصلے ہوں اس کے لیے. یہ نہیں ہے کلیکٹو, ایسے. اور وہاں پہ زیادہ جمہوریت ہے بجائے اس پارلیمنٹ سے. یا